کمرے کے ایک کونے پر چند شیشے کے گلاسوں کے ساتھ میں شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کمرے میں کھڑے کھڑے اطراف میں نگاہیں پھیرتے جائزہ لیا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ گاؤ تکیے کے سہارے نیم دراز فربہی جسم کی عورت کو ان چاروں میں سے ایک لڑکے نے آگے ہو کر سلام کیا تھا۔ اس وقت اس عورت کے حلیے کو دیکھ کر اسے کرائیت سی محسوس ہوئی تھی۔ بنارسی تلے کے بارڈر والی ساڑی باندھے نیم اریاں بلاؤز سے اس کا گوشت ڈھلک سا رہا تھا۔ پان کی گلوری منہ میں رکھے دوسرے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ سے کش لگاتے اس عورت نے کاجل بھری آنکھوں سے ایک گہری نظر انہیں دیکھا، پھر سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ جگ جگ جیو صاحب، بڑے دن بعد چکر لگایا، نگاہیں دیکھنے کو ترس گئیں۔ خاصے بازاری انداز میں اس نے کہا تھا، بس مصروفیت رہی، اور سناؤ دلارا کیسی ہو؟ اب ایسی بھی کیا مصروفیت کہ دلارا کی یاد بھی نہ آئی؟ خاصے چیپ انداز میں اس نے جواب دیا، امتحان میں مصروف تھے، اب فارغ ہیں۔ عثمان بولا تھا، قدرے دھیمے انداز میں اسے غیر حاضری کا جواز بتایا تو کوٹھے کی رونقیں لوٹ آئیں، نصیب میرے کھل گئے۔ عثمان کے جواب میں دلارا نے کاجل بھری آنکھیں مٹکاتے معنی خیز انداز میں کہا، جو سمجھ لو دلارا، کوئی نتھل ہے آج یا پھر مجرے پر ہی گزارا کرنا پڑے گا؟ سمیر نے مختصر الفاظ میں اس کی بات کا جواب دیے کوٹھے پر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ بابو صاحب نتھل ہے، باجرے کی فصل جیسی رکھوالی کی ہے میں نے اس کی، میری نواسی ہے، دیکھو گے تو دل خوش ہو جائے گا۔ مال بھی دکھاؤ گی دلارا یا صرف باتوں پر ہی لگائے رکھو گی؟ وقار نے اس کی بات ٹوکتے ہوئے قدرے دو ٹوک انداز میں کہا، جا سونے لے کر آ نینا کو کہ مہمان آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ وہ جس علاقے میں رات کے اس پہر تماشبین کے بھیس میں موجود تھے، وہاں عورت بکتی ہے۔ یہاں مرد کا رشتہ دادا نانا، باپ بھائی، شوہر بیٹے کا نہیں ہوتا۔ ہر رشتے میں وہ فقط ایک ہی لفظ سے پہچانا جاتا ہے، دلال۔ اس علاقے کے ہر گھر کے ہر کوٹھے پر رہنے والا مرد دلال اور ہر عورت طوائف کہلاتی ہے۔ بابو صاحب، یہ چھورا کون ہے؟ نیا لگتا ہے۔ اب وہ عورت اس لڑکے سے اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں دلارا، دوست ہے اپنا، پہلی بار آیا ہے، امید ہے آتا جاتا رہے گا۔ جگ جگ جیو۔ گہری اچٹی نگاہ اس پر ڈالے وہ عورت بولی۔ چند منٹ گزرتے ساتھ ہی 13-14 سال کی عمر کے لگ بھگ سرخ فراک میں ملبوس لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سلام کر، صاحب آئے ہیں، تیرے بھاگ جاگ اٹھے ہیں۔ دلارا کے کہنے پر اس نے سر جھکائے ہاتھ ماتھے تک لے جائے کچھ اس انداز میں سلام کیا کہ اس نے ناگواری سے اس لڑکی پر نگاہ ڈالی اور نگاہ پھیر لی۔ اجنبی ہے، سمیر نے اس لڑکی پر نظر ڈالتے ہوئے اسے پرکھا۔ نہ صاحب، فنکار ہے۔ وہ صبح 4 بجے تک وہیں کوٹھے پر رہے۔ واپسی پر عثمان نے اس پر بے لاگ تبصرہ کیا تھا، یار سمیر تو نے سچ ہی کہا تھا، یہ ولی تو بچہ ہے۔ اپنی ذات کو زیر بحث دیکھ کر اس نے خاموشی سے گاڑی کے باہر کے منظر پر نگاہیں ٹکا دی۔ اس وقت صبح کے 4:30 بجے کا وقت تھا۔ مجھے گھر اتار سکتے ہو؟ اپنے ساتھ بیٹھے عثمان کے کان کے قریب ہوتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ابھی؟ عثمان نے ابرو اچکاتے اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ ہاں، ساری رات باہر گزاری ہے، وہ جواب دیتے ہوئے بولا، لہجے میں قدرے فکر مندی تھی۔ یار سمیر کی طرف چلتے ہیں، ابھی کچھ گپ شپ کرتے ہیں، پھر صبح گھر چلے جانا، اس مرتبہ وقار بولا۔ اس نے جواب میں خاموشی سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ اس وقت صبح فجر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ سجاد صاحب محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے عادی تھے۔ اس وقت گھر جانا کسی خطرے سے خالی نہ تھا۔ ابا اس وقت وضو کرنے اٹھ گئے ہوں گے۔ اس نے اپنے ذہن میں اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ گھر داخل ہوتے ان پر نظر پڑ گئی تو ایک نیا فساد کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے سر گاڑی کی سیٹ کی پشت سے لگاتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ اس وقت اس کا موڈ نہیں تھا صبح ہی صبح ان کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ وہ اسے گھر میں اس وقت داخل ہوتے دیکھتے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے ڈھیروں سوال کرنے تھے،
اور ہر سوال کا جواب اسے جھوٹ سے شروع کر کے جھوٹ پر ختم کرنا تھا۔ اس ٹائم پہ جب کہ وہ سرور میں تھا، سجاد صاحب کے سوالوں کا جواب دینے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ امان اللہ، تم بدل گئے ہو، ایک بازگشت سوتے میں خواب کی مانند اس کے کانوں میں گونجی تھی، جس نے رات کے 3 بجے اسے بے چین کر کے گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ بے ساختہ اس نے کروٹ بدلی، بے دہانی میں اس کا ہاتھ اس کے پہلو میں سوئی فرزانہ سے ٹکرایا تھا۔ کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی؟ اس نے سوتے میں کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ نہیں، تم سو جاؤ، میں تو سو ہی رہی تھی۔ فرزانہ کے لہجے کی بیزاری پر وہ بے ساختہ گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ زندگی میں ایسے چلو گے تو بے سکون ہو جاؤ گے، کبھی کا کہا کسی انسان کا جملہ اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرایا۔ نیند سے ہڑبڑا کر اس کی بیوی جاگی تھی، لیکن کوئی اس کے دل سے پوچھتا کتنے سال ہو گئے تھے اس کے دل کو بے سکون ہوئے۔ اس نے کروٹ بدلی تھی، شاید دل کو سکون ملے، کسی بھی پہلو ملے تو صحیح۔ دنیا دار ہوں میں، مجھ سے بڑے دنیا دار نہیں ہو۔ آپ کو لگتا ہے، تمہیں لگتا ہے، جو خود کو دنیا دار سمجھتے ہو۔ تم سے بڑے دنیا دار موجود ہیں۔ تم جسے دنیا داری کہتے ہو، اس دنیا داری کے گر سیکھنے کی بڑی قیمت ادا کر رہے ہو۔ آپ جو خود کو یوں دنیا دار کہہ رہی ہیں، اسی دنیا سے دنیا داری کے گر سیکھے ہیں۔ امان اللہ، میں نے سیکھے نہیں، آزمائے ہیں۔ دنیا داری تو میرے ماں باپ نے سکھائی ہے، سودا کرنا انہوں نے سکھایا ہے، میں نے تو محض آزمائے ہیں وہ گر اس دنیا پر۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب رہی اس ڈیلنگ میں؟ امان اللہ نے سوال کیا تھا۔ ہاں، اس کے لہجے کا اعتماد وہ آج بھی نہیں بھولا تھا۔ امان اللہ، اس دنیا داری نبھانے کے چکر میں کبھی اپنے اثاثوں کی پٹاری کھولوں تو خود کو دنیا داری کے ترازو میں ایک دولت مند خاتون مانتی ہوں، ایسی دولت کہ جسے سنبھالنے کو کسی بھی دنیا کا بینک چھوٹا پڑ جائے۔ ہاں ہاں، اتنی دولت مند خاتون کے اثاثوں کے بارے میں جان سکتا ہوں؟ دل کا سکون۔ ہاں ہاں ہاں، اسے آج بھی یاد تھا کہ وہ جواب سن کر بہت دیر تک ہنستا رہا تھا۔ آج تم جس بات کا مذاق اڑا رہے ہو، کل کو تم اسی بات کو یاد کر کے رو گے۔ آپ برا مان گئیں۔ ہنستے ہنستے امان اللہ کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ نہیں، برا نہیں منایا، تمہاری لاشعوری پر دل کو تکلیف ہوئی۔ انداز سادہ تھا۔ او میرے مالک، بے ساختہ ہی وہ لیٹا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا امان؟ اس نے پشت پر لیٹی ہوئی بیوی کی آواز سنی۔ نیند نہیں آ رہی؟ نیند تو کب سے کھوئی ہوئی ہے، وہ زیر لب بولا تھا۔ نیند کی ٹیبلٹ لے لو، تمہاری سائٹ کی دراز میں ہے، تم سو جاؤ، آئی ایم اوکے۔ بیوی کو مختصر الفاظ میں تسلی دینی چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بنا جوتے کے دبے پاؤں بیڈ روم کا دروازہ کھولے گیلری میں چلا آیا۔ اندرونی گیلری پر کھڑے ہو کر اس نے نیچے ہال پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ اس وقت ہال میں 0 پاور کے بلب جل رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے امان ولا کے اس ہال میں پرتعیش بزنس گیدرنگ ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا۔ گارجس، لکنگ ہاٹ، ڈیشنگ،